تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو نعرے معاشرے کے اندر لگ رہے ہیں نا اداروں کے حوالے سے، اس کا تعلق پولیٹکس کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. مسلمانوں کے لیے جو موت ہے نا، ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقت بات ہے اور یہ فیکٹ ہے. غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. کہ تھانے دار یا پولیس والے اب آپ کو سر کہہ کے مخاطب کریں گے. جو پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اگر امپلیمنٹ ہو گئی تو اس کا بڑا فائدہ ہے. لیکن اس کا پہلا ایک جو آج واقعہ سنا بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک افسر گیا ہے اور اس نے دروازہ کھڑکایا ہے اور کہا میڈم اوپر سے چھت سے دیکھ رہی ہے، اس کو کہا میڈم سر کو بلا لے. سر انہوں نے کہا او فلانا کا تو سر ہو گیا. اب ڈھکنے رکھنا بھی پولیس کا ہی کام ہے. صرف ایک جملہ سے پہلے دو لوگوں پہ کہتے ہیں ذمہ دار، یا پولیس یا مولوی. کسی معزز علاقے کے معزز سے کسی عالم کو ساتھ بٹھا لیا. ہمارے علماء اکرام بھی ہماری مدد کرتے ہیں. ان سے کہا کہ جی آپ سمجھائیں ان کو. وہ ایک لیکچر دے دیتے ہیں کہ یار یہ بہن کا حصہ بنتا ہے، دے دیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ غادی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوقِ خدائی، دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن ایک چینل پہ دیکھ رہے ہیں جو کہ روزانہ آپ انشاءاللہ تعالی رمضان کے اندر 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک دیکھیں گے. یہ جو سارا سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا تب تک جب تک کہ یہ خوارج بدقسمت اور بدبخت جو ہے ان کو ہم ختم نہیں کر دیتے. اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ یہ بہت جلد انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس لیے رمضان میں جب آپ سڑک پہ کھڑے ہوئے سپاہی کو دیکھیں، اس کو محاذ پہ جاتے ہوئے کسی شخص کو دیکھیں یا ہوا میں اٹھتے ہوئے کسی سپاہی کو دیکھیں، ان کے لیے دعا کریں. یہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ کسی کے بچے ہیں، یہ کسی کے باپ ہے، اور یہ 2-2.5 لاکھ روپے کے لیے نہیں یہ جانے ہتھیلی پہ ریک بیٹھے ہوئے. یہ جذبہ جو ہے نا اس پہ کرتے ہیں آج بات. فیصل کامران نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. فیصل السلام علیکم. خیریت سے آپ؟ فیصل کامران ہے ہمارے ساتھ، حشام الہی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم حشام. اور جناب علی وقار. السلام علیکم علی وقار. فیصل آپ کے آنے سے پہلے ایک تو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی مصروفیت کا بھی پتہ ہے. جو لوگ یونیفارم پہنتے ہیں ان کے اندر ایک خاص جذبہ ہوتا ہوگا، ورنہ 1.5 2 2.5 3 5 لاکھ کے لیے کوئی اپنی جان کو قربان نہیں کرتا. یہ بات تو پکی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ روزے کا وقت کھل گیا ہوتا ہے اور سڑکوں پہ سپاہی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، جن کے گارڈز ہیں گھروں کے باہر وہ گارڈز بھی کھڑے ہوتے ہیں. میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے لیے کچھ پانی دے سکوں. یہ وہ ان کو میں پانی کی بوتل بھی دوں نا تو بڑے حجاب کے ساتھ لیتے ہیں کہ شاید لینی ہے یا نہیں لینی ہے یا کیوں کر رہے ہیں. کیوں سوچا تھا آپ نے وردی پہننے کا، پولیس میں آنے کا؟ کسی کارپوریٹ میں سی او لگے ہوتے تو آج سے کتنا بہتر ہوتے. سر اس میں آپ ایک سی ایس ایس کر کے پولیس سروس میں آنے والے بندے کو چھوڑ دیں، آپ ایک سپاہی سے سٹارٹ کرنا. بالکل ٹھیک. جب آپ نے 2-2.5 لاکھ اور وہ تنخواہ کی بات کی تو آپ 50,000 سے سٹارٹ کر لیں جو کانسٹیبل ہے. تو وہ جذبہ آپ کو نظر آئے گا عیدوں پہ، ہر سرکاری چھٹی پہ، ہر ایسے ایونٹ پہ، چاہے وہ بسنت ہے، چاہے آپ کا ربیع الاول کی سیلیبریشنز ہیں، چاہے محرم کا سارا بڑا ایونٹ ہے، چاہے میچز کی سیکیورٹی ہے. وہ جو آپ کی چھٹی ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے افسران کھڑے میں بھی کروں گا. یہ جو سٹریس ہے نا لیول حشام بھائی، یہ اس کا اندازہ یہاں سے پتہ نہیں اندازہ ہم لگا بھی سکتے ہیں کہ نہیں. ویسے یہ بھی ایک مجھے لگتا ہے جھوٹی بات ہوگی کہ میں کہوں کہ میں ان کا سٹریس لیول سمجھ سکتا ہوں. میں نہیں سمجھ سکتا ان کا سٹریس لیول. وہ ایک جو میرے گھر میں جاتے ہوئے نا نشاط کی سڑک پہ نا وہ ناکا لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ نا وہ گن سامنے رکھ کے کھڑا. تو میں نے اسے کہا یار اس طرح لوگ آتے ہیں گاڑی میں، بچے ہوتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں، گن نہ رکھو. اس نے کہا شاہ جی ہر آنے والا شخص اور ہر آنے والی گاڑی پوٹینشیل تھریٹ ہے. تو میں الرٹ نہیں ہوں گا نا تو میری ایک جان ہے، وہاں پہ 5,000 جانے ہیں. سو یہ مشورہ غلط ہے. میں نے واقعی اس سے معذرت کی. میں نے کہا یار میں نے تمہیں بڑا ایک غلط جج کیا، تم الرٹ کھڑے تھے اور میں نے ایسا. یہ جذبہ جو ہے اس کے پیچھے ایمان نہ ہو، یہ جذبہ نہیں آ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی جو آپ نے دباچہ باندھا وہ بڑا دلچسپ تھا اور
وہ دل کے اوپر اثر کرنے والا تھا. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ بول رہے تھے تو وہ میرے ذہن میں وہ اشعار آ رہے تھے, یہ غادی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی یہ تنہا کا میٹر نہیں ہوتا, یہ جذبہ ڈیڈیکیشن کا میٹر ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اسلامی پہلو بھی اس کے اندر یہ ہے کہ جو بندہ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا, جس نے ایک بندے کی زندگی بچائی اس نے پوری انسانیت کی زندگی بچائی. اور ان کے لیے بھی یہ بڑے مقدر کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام بندے کے بارے میں کہا تھا کہ من قتل دون اہلہ من قتل دون مالہ, جو اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتے ہوئے مر گیا وہ شہید ہے. یہ کتنے لوگوں کے جان مال کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ایک کتے کو ایک طوائفہ نے اور ایک حدیث میں ایک شخص نے پانی پلایا, اس کتے کی جان بچائی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے خوش ہو کے اسے جنت میں داخلے کا پروانہ دے دیا. تو جو انسانوں کی جان بچائے تو اس کے لیے اچھا, ان لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے اس بات کا میرے خیال میں کہ یہ وہ چہرے ہیں جو جنت میں نظر آنے ہیں. اس کے بارے میں صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آنکھ جو آنسوؤں سے تر ہو جائے خدا کے خوف سے, اور دوسری وہ آنکھ جو پہرا دے. جو ناکوں پہ کھڑے ہوئے پولیس والے ہیں یا ہمارے فوجی بھائی ہیں, یہ کس کے لیے پیرا دے رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے پیرا دے رہے ہیں, اور ہماری یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ ہم ان کی خدمت خلق کو خراج عقیدت خراج تحسین پیش کریں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ انہوں نے فیصل بھائی نے جو بات کی ہے نا, کہ میں اور یہ الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ انہوں نے کی ہے کہ 30 دن یہ بار اپنے پولیس کے ساتھ افطاری کرتے ہیں. وہ بھی ان کی فیملی ہے, یہ بھی ہمارا خاندان ہے, یہ بھی ہمارے بھائی ہیں. مومن آپس میں مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بھائیوں والا. تو یہ فیصل بھائی بھی یہی سمجھے کہ میں پہلی افطاری بھی اپنی فیملی میں کر رہا ہوں اور دوسری افطاری بھی اپنی فیملی میں کر رہا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو مائنڈ کے پیچھے جو آپ نے شروع میں باچا باندھا کہ اگر اسلام کی موٹیویشن نہ ہو تو مجھے بتائیں تنہا کی محبت نہیں ہو سکتی. نہیں, تنہا کے لیے کون جان دیتا, کون دیتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے. اور دوسری بات بلال بھائی, ایک بات اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو موت ہے نا, ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, حقیقت بات ہے اور یہ فیکٹ ہے, غافل سمجھے موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. انسان نے صرف منتقل ہونا ہے, ایک لمحہ موت کا تو آنا ہی ہے, لیکن اس کے بعد ارب سال کی زندگی شروع ہو جانی ہے. تو وہ میرے بیٹے بہنیں بیٹیاں غم نہ کریں کہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں. جو آپ نے یہ پولیس یہ فوجی افسر کی بات کی ہے, اللہ نے کہا ہے کہ ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے, کہنا نہیں. اور دوسری بات یہ کہ مردہ تصور بھی نہ کرو, اللہ کے ہاں رزق دیے جا رہے ہیں. تو بات ہے فوجیوں کا تو مجھے اندازہ ہے, وہ عام طور پہ نا فوجیوں کی فیملی میں کہتے ہیں کہ اگر خاوند کرنل ہے تو بیگم بریگیڈیئر ہے, وہ ایک رینک اوپر ہوتی ہے. اگر پیچھے یہ پورے پاکستان میں ہی ہے, یہ پاکستان اگر پیچھے بیگم کوآپریٹو نہ ہو تو یونیفارمڈ آدمی جو ہے وہ آدھا بھی نہیں رہتا. ٹرو, بالکل ٹھیک بات. تو یہ بیگمیں آپ لوگ کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ سر, خواتین کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے, وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں. دیر آر پیپل, لوگوں کی پھر جو پولیسنگ چوائسز ہیں نا وہ اس کے مطابق بنتی ہیں. یا کسی بھی, آپ پولیس کو بھی چھوڑ دیں, کوئی بھی چیز دیکھ لیں. اگر کوئی آفسر ہے, میں اپنی اگر بات کروں تو میں پچھلے 8 سال سے مسلسل فیلڈ کی جاب میں ہوں. اس سے پہلے ڈسٹرکٹس تھے, اس سے پہلے وہ چلتی جا رہی ہے یہ چیز. تو اس میں فیملی کی بہت ساری سپورٹ نہ ہو تو یہ کنٹینیو نہیں کر سکتی. سپورٹ بھی ہونی ہے ایک طرف, اور اس بیوی نے وہ تمام ویکیوم بھی فل کرنے ہیں جو کہ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں. بالکل. پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے, ہاں, اس نے جانا ہے وہاں پہ, شاپنگ ہے, سپورٹس ہے, جو بھی ہے اس نے بچے کا بھی کرنا ہے, اپنا بھی کرنا ہے, گھر کا میل ملاپ جو ہے یہ بھی کرنا ہے. یہ have you ever been able to look into the eyes of your wife and say thank you? بہت دفعہ, اور ہر چھوٹی چھوٹی کامیابی سے لے کے ہر چیلنج سے جب آپ باہر آتے ہیں, ہر مشکل ٹائم جب کراس کرتے ہیں, تو یہ احساس 100 دفعہ ہوتا ہے کہ یہ جو گھر میں خاتون ہے یا جو آپ کی فیملی ہے, میرے فادر اور میری وائف کا بہت بڑا رول ہے اس گھر کو سنبھال کے رکھنے میں, بچوں کو سنبھال کے رکھنے میں. بہت ساری میں نے اسپورٹس ڈے پہ کئی دفعہ سنا کہ بچہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے آج میڈل مل رہا ہے تو شاید ابا آئے ہوں, ڈھونڈ رہا ہوتا ہے لیکن ابا نے نہیں آنا, ابا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو وہ یہ والی چیزیں ماں بڑی حد تک اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسٹل میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جتنا زیادہ رول ہوتا ہے ہماری, لیکن فیصل یہ سیکریفائسز کوئی سمجھتا تو نہیں ہے.
یہ کتنے سیکریفائسز ہیں. بالکل نہیں سمجھتے. ایٹ ٹائمز میں سمجھتا ہوں میں بھی اتنا تھینکفل شاید نہیں ہوتا یا اتنا ایکسپریسو نہیں ہوتا, بٹ آئی بلیو کہ یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. میں نے تھانہ نہیں دیکھا ہوا تھا. وہ میں پہلی دفعہ اندر گیا تو میری جو ملاقات ہوئی وہ تھا سب انسپیکٹر, جس کو آئی او کہتے ہیں شاید, انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو بنا, احتشام تھا وہ لڑکا, اور وہ گریجویٹ تھا آئی ٹی میں, آئی ٹی گریجویٹ تھا, اچھی یونیورسٹی کا. تو احتشام, اس نے کہا کہ آپ کو میں نے فیصل کے ساتھ اور ذیشان کے ساتھ دیکھا ہے, تو آپ کیسے آ گئے یہاں پہ؟ میں نے کہا یار یہ معاملہ ہے. تو اس نے پہلے دیکھا, اس نے کہا فون تو کسی کا نہیں آیا. میں نے کہا فون کرانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, ایک کیس ہے وہ آپ دیکھ لیں جیسے بھی آپ ہینڈل کر سکتے ہیں. اس نے وہاں بٹھایا, باتیں کی, میں اس کا انٹرویو کرتا رہا, وہ میرا انٹرویو کم, میں اس کا انٹرویو زیادہ کرتا رہا کہ یار تو آئی ٹی کا بندہ ہے, تو کدھر پولیس میں آ گیا. اچھا یہ وہم اس نے میرا سارا نا تیسرے دن ٹھیک کر دیا کہ وہ کیوں آیا تھا. اس نے کہا سر آپ کا بندہ پکڑا گیا. 3 days. میں ایک دفعہ گیا ہوں, تیسرے دن اس نے مجھے فون کر کے خود بتایا کہ سر یہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہے, یہ اس کا اعتراف ہے, یہ بندہ ہے, یہ سارا ہے سر, یہ کر لیا. دیکھ بتائیں اب میں نے کیا کرنا آگے. یہ ایفیشنسی میں نے پچھلے 70 سالوں میں نے سنی بھی نہیں تھی کبھی. یہ میرے ساتھ ذاتی اتفاق ہوا. میں نے اس کا شکریہ تک نہیں ادا کیا آج تک میں نے اس کو فون کر کے شکریہ, اب میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ یار تو نے جو کام کیا وہ پار ایکسلنٹ تھا. تیسرے دن کوئی سفارش نہیں لی, تو نے میرے سے کوئی اپلیکیشن نہیں مانگی, تو نے کہا ذرا آپ آگئے, بڑی ٹھیک ہوگی بات. اور تھانے کے اندر جو بیٹھنے کا انتظام تھا وہ لاؤنج ٹائپ تھا, یہ بڑی اعلیٰ بات تھی. وہ جو تھانے کا کلچر جو تھا وہ سارا ٹھیک تھا. یہ ڈیولپمنٹ ساری ظاہر ہے کسی کی لیڈرشپ میں ہی ہوئی ہوگی نا. بلال بھائی بنیادی طور پہ آپ نے جو بات کی ہے نا, اس کے لیے ایک عربی کا بڑا معروف محاورہ ہے, الناسو علی دین ملوکہم. لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے حاکموں کے دین پہ ہوتے ہیں, لوگ اپنے افسروں کے دین پہ ہوتے ہیں. تو جو آپ مثال دے رہے ہیں, جس طرح کا افسر آئے گا ویسے لوگ نیچے ہوں گے, ویسے سارا عملہ ویسا ہو جائے گا. ایک افسر جو ہوتا ہے, یہ صحیح محاورہ ہے, ناسو علی دین ملوکہم, کہ لوگ اپنے بادشاہ اپنے افسر کے دین کے اوپر ہوتے ہیں. آپ ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں, اور انہوں نے آگے سے ایک بات کیا, میں نے ٹیم بلڈ کیا, میں نے ان کے ساتھ محنت کیا, اور یہ بھی بات قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک جزوی بات ہے لیکن میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بندے کو جو کسی کرسی پہ بیٹھ جائے نا, اس کو اپنی ٹیم بنانے کا بھی اختیار اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوا ہے, کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم بنائے, تاکہ وہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ میرے احکامات نہیں مانیں گے. لیکن اس کے اوپر بھی ایک افسر جو ہوتا ہے نا, میں اس کی ایک مثال حدیث سے دیتا ہوں. آپ یہ اسلام آباد والوں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ نہیں, اچھا لوکل کہہ رہے ہیں. نہیں, میں فیصل بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ٹیم بلڈ کیا, ان کا جو مزاج ہے, جن کا مزاج ان کے افسروں میں ٹریول کرے گا. اگر یہ ایماندار ہوں گے تو نیچے تک ایمانداری جائے گی. آپ نے کہا تھانہ کلچر تبدیل ہو گیا, وہ افسر نے بغیر کسی سفارش کے بات مانی. بہرحال اثرات تو آپ لوگ محسوس کر رہے ہیں نا کہ پازیٹیوٹی آ رہی ہے. رسول میں چلیں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہوتی ہے تھیوری, ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. ایک بچے کو ساری زندگی آپ تھیوری پڑھاتے رہیں کہ گاڑی ایسے چلانی ہے, جب تک وہ گاڑی خود نہیں چلائے گا اس کو نہیں پتا لگے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تھیوری بھی ہمیں تک پہنچائی, اور رسول اللہ کی اپنی زندگی اس کا پریکٹیکل ہے, اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے, اور انہوں نے صحابہ تک یہ چیزیں منتقل کی ہیں. مجھے بتائیں, حضرت خالد ابن ولید ایک مارکے کے اوپر آمنے سامنے تلواریں بے نام ہیں, رکا آ رہا ہے حضرت عمر کا, تجھے معدول کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود لے کر گئے, تو پھر ابو عبیدہ ابن جراح کو نہیں, ان کو سپہ سالار بنا دیا گیا اور تجھے معدول کر دیا گیا. تو انہوں نے یہ کہا, اے عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سپہ سالاری کے لیے لڑتے ہیں؟ ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں, اور ابو عبیدہ کی قیادت میں آج میں جو جنگ کروں گا دنیا دیکھے گی. یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ جو عہدے کے لیے لوگوں کی جو جانوں کا تحفظ نہیں کر رہے, یہ اپنے جذبے کے ساتھ, اپنے خلوص کے ساتھ, اپنی نیت کے ساتھ بریک لینی ہے. یہ ابو عبیدہ جراح کی جو بات کر رہے ہیں نا, ابو عبیدہ جراح کی میں نے زندگی پڑھی, تو وہ زندگی میں جو کثرت کا وقت تھا نا ان کے, انہوں نے صرف ایک ہی کپڑا باندھا ہوتا تھا, تہمت باندھتے تھے اوپر قمیض پہننے کا ان کے, لیکن وہ بھاری جسم بھی بھاری تھا, لیکن اس کے باوجود جو ان کی فتوحات ہیں وہ تہمت یا کرتے پہ نہیں, وہ ان کے جذبہ ایمانیت پہ تھی. وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. میں اس بات پہ چاہتا ہوں آپ کومنٹ کریں, اگر دین سے محبت نہیں ہے ملک سے وفاداری ہو ہی نہیں سکتی. درست بات ہے, اور یہ سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جذبہ جو ملک کے ساتھ جذبہ محبت ہے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا.
جب رسول اللہ مکہ سے نکلے تھے تو دور پہاڑی پہ جا کے یوں مکہ کو دیکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے مکہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر تیرے ساکنین مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی نہ چھوڑتا. اور بعض روایات میں اس شخص کو غدار کہا گیا جو اپنی دھرتی کے خلاف سازش میں ملوث ہو یا ملوث ہونے والوں کا سہولتکار ہو. یہ غدار ہیں، یہ باغی ہیں. اور بغاوت سیدھا سیدھا لٹکانا، بغاوت کا تو کوئی اور جرم ہی نہیں، یعنی اور سزا نہیں ہو سکتی. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ والا آپ نے کہا نا، وہ آپ نے مثال دی امریکہ کی، یو ایس اے کی، وہ پھر بھی ایک سلجھی ہوئی قوم سے نبرد آزما ہے. یہاں 70 چیلنج ہیں. یہاں ایک جاہل جٹ شخص آتا ہے اور وہ آگے سے گالیاں اور بدتمیزی نہیں کرنی شروع کر سکتا ہے. اتنے سلجھے ہوئے نہیں ہیں، کرائم وہاں پہ بھی کرائم بہت ہے، لیکن بطور قوم ان میں جو نارمز ہیں وہ ہم سے بہت بہتر. ویسے انہوں نے سلجھے ہوئے کہہ کے نا میرے دل کو دکھایا ہے. میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں، وہ سلجھے ہوئے نہیں ہیں، وہ ڈنڈے کے زور پہ سلجھے ہوئے ہیں. جیسے بھی سلجھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں ابھی پہلی دفعہ ڈنڈا چلا ہے. ہاں، اور اس کا سلجھاؤ نظر آ رہا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اپنے تعصب سے کہے کہ نہیں جی میں دیکھ ہی نہیں رہا تو یہ غلط بات ہوگی. تنقید اپنی جگہ، لیکن جہاں پر اچھا ہو رہا ہے سلجھاؤ نظر آ رہا ہے. یہی پولیس ہے، ان کو دیکھ کر لوگ انسیکیور ہوتے تھے، اب انہی کو دیکھ کے لوگ سیکیورٹی فیل کر رہے ہیں. یہ ویسے آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. ہاں یہ میں سیریس بتا رہا ہوں. یعنی یہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہ 5-5.5 سال پرانی بات ہے. میں کیمپس سے آ رہا تھا تو میری ایک عورت بیٹھی تھی سر، کوئی 75 کے قریب، بزرگ، رات 12 کا ٹائم. اب میں نے کہا کہاں کسی نے جانا ہوگا، بیچاری نے لاٹھی اس کے پاس. میں رک گیا. اب جیسے ہی میں رکا سر اور شیشہ کھول کے اس سے پوچھا، ادھر سے 2 بندے، ادھر سے 2 لڑکیاں آگے، انہوں نے کہا جی موبائل نکالے، پیسے نکالے. اچھا میں بڑا پر امید سامنے ڈالا کھڑا تھا پولیس کا. میں نے کہا لو جی ان کو تو اب میں چھتر مرواتا ہوں. انہوں نے اپنی کاروائی ڈالی، میں نے گاڑی بھگائی، اس نے آگے سے گاڑی بھگا دی. پولیس والے؟ ہاں وہ ڈالا انہوں نے آگے بھگا دیا، گویا کہ وہ پروٹیکشن کے لیے کھڑے تھے. تو یہ تو صورتحال ہے جو ہم یہاں پر دیکھتے رہے. لیکن اب آپ دیکھیں ایک حادثہ ہوا لاہور کے اندر ہوا، اور جس طریقے سے اس کو پبلک انکوائری ہوئی، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈنڈا سروس کام ہوا، یہ چیزیں بہتر. یعنی لٹل روڈ کے واقعے میں 3 دن بندے پکڑ لیے. دیکھیں 3 دن کے اندر یہ. لیکن اس میں جو بھی حادثہ ہوتا ہے یا جو بھی کرائم ہوتا ہے، جیسے وہ مین ہول کا ڈھکنا نہیں تھا، اس میں وہ حادثے سے گر گئے، لائٹ نہیں تھی وہاں پہ، ہیومن ایرر بھی ہوتا ہے. ہر چیز کا ذمہ دار جو ہے نا وہ کچھ مزاج نہیں بن گیا کہ ہم کہتے ہیں پولیس کا کام ہے. اب ڈھکنے رکھنا بھی پولیس کا ہی کام ہے. صرف ایک جملہ سے پہلے 2 لوگوں پہ کہتے ہیں ذمہ دار، یا پولیس یا مولوی. وقفہ لے کے واپس آتے ہیں. فیصل، عام طور پہ لوگوں کے لیے آئیڈیل، بچوں کے لیے آئیڈیل ان کے والدین ہوتے ہیں، اکثر ہوتے ہیں. آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے بھی فورسز میں آئیں؟ آج کل کے بچوں کو جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں دل سے وہ کرنے دینا چاہیے. تو میں نے اپنے بچوں کو بالکل یہ کہا کہ اٹس یور چوائس، آپ کا جو دل کرتا ہے. کبھی وہ میری طرف دیکھتے ہیں تو بیٹا کہتا ہے میں نے پولیس میں جانا ہے، پھر وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں ڈاکٹر بنوں گا. اچھا. تو وہ ابھی بچے اس فیز میں ہیں، اینڈ دے آر فری ٹو چوز، جو خود وہ اپنا ڈیسائیڈ کریں گے لیٹر آن. بیٹی بھی بیٹا بھی، وہ دونوں جس سے کبھی فورس نہیں کریں گے آپ؟ میں فورس نہیں کروں گا. خیر کتنی پازیٹیو بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ایک بات میں بھی کہوں، ابھی جو وقفے میں ہو رہی تھی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو فیصل بھائی نے ایک بات کی ہے، یہ بھی اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ تھانے دار یا پولیس والے اب آپ کو سر کہہ کے مخاطب کریں گے. جو پولیس ریفارمز کی بات ہو رہی ہے نا، یہ اگر امپلیمنٹ ہو گئی تو اس کا بڑا فائدہ ہے. لیکن اس کا پہلا ایک جو آج واقعہ سنا بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ ایک افسر گیا ہے اور اس نے دروازہ کھڑکایا ہے اور کہا میڈم اوپر سے چھت سے دیکھ رہی ہے، اس کو کہا میڈم سر کو بلا لیں. سر انہوں نے کہا او فلانا کا تو سر ہو گیا. یہ دیکھیں لوگوں کو توقع ہی نہیں کہ کبھی کوئی ہمیں سر کہے گا. تو یہ جو ریفارم ہے نا، میں تو ابن خلدون کے اور جتنے فلاسفرز ہیں نا پولیٹیکل سائنس کے، بلال بھائی انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. یہ جو آپ بار بار ایمان اور اسلام اور وطنیت کے ساتھ کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مذہب کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، مذاہب جو بھی ہوں، عیسائی سکھ ہندو مت جو بھی مذہب ہے، کوئی فائدہ نہ ہو. یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ قانون کے علاوہ ایک اور شخصیت کے سامنے بھی کھڑا ہونے سے ڈرتے ہیں. خالی قانون، یہ جو علی بھائی نے بات کی نا، وہ کچھ مہذب نے، وہ صرف قانون سے ڈرتے ہیں. اور ہمیں آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم قانون کے ساتھ ساتھ ایک ایسی ہستی کے سامنے بھی احتساب کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں اور کورٹ میں کھڑا کرنے کی ہمیں ہوتی ہے کہ کل اللہ ڈاکو ڈکیتی جرم ہے. پولیس کے خوف سے کئی لوگ نہیں کرتے، لیکن ڈکیتی اسلام میں بھی تو جائز نہیں نا، وہ بھی تو حدود اللہ کے گناہ ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ جہاں پہ دو قوتیں ہوں, ایک مافوق جو ایک ایسی ہستی جو جس کو آپ دیکھ نہیں رہے اور اس کے سامنے احتساب کے لیے آپ نے کھڑے ہونا, اس کی اکیلے کا خوف کئی مرتبہ. دیکھیں فیصل بھائی سے پوچھ لیں, 90% لوگ تو صرف اللہ کے ڈر کی وجہ نہیں جرم کرتے, اخلاقیات کے علاوہ بھی جرائم نہیں ہوتے, گناہ نہیں ہوتے. تو یہ ایک پازیٹیوٹی پاکستان کی. آپ بہت سی دفعہ آپ کو تقریباً روزانہ ہی میرے خیال میں کرتے ہیں کھلی کچہری جو ہے, کتنے بجے سے کتنے بجے تک؟ 1 بجے سے 3 بجے تک روزانہ. جی, رمضان میں بھی؟ رمضان میں بھی. یہ سیکریٹریٹ میں جو آپ کا آفس ہے, یہ جو ڈی اے جی آپریشن کا آفس ہے, اسی طرح ایس پیز بھی, اسی طرح ایس ایچ او بھی 3 سے 5 اپنے دفتر میں لوگوں کو سننے کے لیے موجود. اچھا, یہ جب آپ سنتے ہیں ان کو, وہ آ کے اپنا کیس بتا رہا ہے کہ یہ ہوا ہے, آپ وہاں کھڑے کھڑے اس کے اوپر ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کیا؟ آپ کو اپلیکیشن پڑھ کے فوراً سمجھ آ جاتی ہے کیا ہو رہا ہے. اب اتنے 18-19 سال ہو گئے نا سر, اپلیکیشن پڑھ کے پتہ لگتا ہے کہ یہ درخواست بندے نے خود لکھی ہے, حقائق لکھے ہیں, تھوڑا سا مسالہ تیز ہے, کسی اور بندے سے لکھوائی ہے, کسی ریٹائرڈ پولیس والے سے مشورہ کر کے لکھی ہے, کسی وکیل سے لکھوائی ہے. اچھا, کنٹینٹس بتا دیتے ہیں کہ میٹر کیا ہے. 1 2 کیونکہ ایک پارٹی ہوتی ہے, عام طور پہ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں چیز کلیئر ہے, کرایہ دار کرایہ نہیں دے رہا, بڑا کلیئر سا معاملہ ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس رسیدیں بھی ہیں, میں نے کرایہ بھی دیا, لیکن یہ خالی, وہ مجھے کہتا ہے خالی کر دو, یا یہ میرا چیک ہے, ڈس آنر ہو گیا. سیدھے سیدھے کیس ہیں, وہ تو سمجھ آ جاتے ہیں, اس پہ تو آپ فوراً ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں دوسری پارٹی کو سننا ضروری ہے. ایک پارٹی کو سن کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے پھر ہم اس کی کوآرڈینیشن کراتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ فلاں افسر سے جس سے ملنا ہے اس نے. یہاں میرے پاس 2 طرح کے لوگ آتے ہیں, ایک تو وہ ہے جو تھانے میں گیا اور تھانے میں کسی وجہ سے اس کی تسلی نہیں ہوئی, یا اس کو اچھی طرح ڈیل نہیں کیا, یا اس کو وہ کوئی اچھا اس کا کام ہو نہیں سکا, سنوائی نہیں ہوئی. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم نے تھانے نہیں جانا, ہم تو پہلے آپ کے پاس آئیں گے. تو یہ دونوں طرح کے لوگ آتے ہیں. دونوں کو آپ ڈیل کرتے ہیں؟ دونوں کو ڈیل کر کے, دونوں سے بات کر کے, اسپیکر پہ ان کی, ویڈیو کال پہ ان کی گفتگو ان کے ایس ایچ او سے کروا کے, ایس ایچ او نظر آ رہا ہوتا ہے زوم کے اوپر ویڈیو لنک پہ, اور اس کی اس کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ کا ایس ایچ او ہے. ایس ایچ او کو ساری بات بتاتے ہیں, پھر اس کو بتاتے ہیں کہ اب آپ نے میرٹ دیکھنا ہے, ان کی بھی بات سننی ہے, دوسری پارٹی. میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے آپ جو پولیس آفیسرز ہیں آپ ان کو بھی سسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. سر جہاں پہ کوئی مس کانڈکٹ ایسا ثابت ہوگا کہ جہاں میرے شہری کے ساتھ کوئی بدسلوکی ہوئی, جہاں کرپشن ثابت ہوئی, جہاں کرائم میں پولیس والا ملوث ہوا, تو سزا ملے گی. ایک اور بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ جو کھلی کچہری ہے یہ پلانٹڈ ہوتی ہے, یہ بھی ایک پروپیگنڈا, اس کا بھی جواب دے. اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم 3 دفعہ گئے ہیں کھلی کچہری, ہمیں تو نہیں اندر جانے دیا. یہ بھی ہوتا ہے. سر کھلی کچہری میں پچھلے ہم نے جو فگرز نکالے نا, کوئی 35,000 لوگوں کو میں نے اپریل 2024 سے لے کے اب تک اینڈ آف لاسٹ ایئر 2025 جواب دیا کریں. ٹھیک ہے, میں نے یہ ذاتی طور پہ لوگوں کو سنا, یہ وہ سارے لوگ تھے جو اس ڈیو ٹائم میں آئے اور مجھ سے ملے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک کریٹیسزم یہ ہوتا ہے کہ جی یہ کھلی کچہری تو اس میں لوگوں کو آنے نہیں دیا جاتا, یا یہ کہ یہ ایک ڈرامہ ہے. تو سر میں آپ کی نیت کے بارے میں, آپ کتنی اچھی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں, آپ کے ثواب کی نیت سے کام کر رہے ہیں, آپ کے ذہن میں کیا ہے, یہ تو ڈیسیژن آپ کا اور آپ کے اللہ تعالیٰ کا آپس میں ہے. کوئی اور بندہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ میں کوئی کام کسی ریاکاری کی وجہ سے کروں. میری نیت میرے اللہ کو پتہ ہے. ہم نے کوشش کی کہ لوگوں کو ایک جگہ اور وینیو دیں جہاں پہ اس کا گلہ ہو وہ سنا جائے, تو وہ ہم کوشش کرتے ہیں. ویسے یہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا, یہ کبھی بھی آپ 100% ایلیمنیٹ کر نہیں سکتے, لیکن اس پروپیگنڈے کا جواب دینا چاہیے. بندہ 3 دفعہ نہیں آیا, ٹائم پہ نہیں پہنچا, یہ کھلی کچہری نہیں تھی. کچھ لوگ میڈیا کے اوپر اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہم یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی چھوٹی اور ہلکی اور گھٹیا قسم کی باتیں کر رہے ہیں نا, ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں ان کو برا نہیں کہہ رہا. ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کام کسی ایسے ملک میں ہو رہا ہے جن کو کہ ہم ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں. یہ بات غور کیا. اور دوسری بات یہ ان ملکوں میں ہو رہا ہے جہاں پہ وسائل نہیں ہیں. انہوں نے ایک شریعت کا بڑا اہم پہلو بھی ایک جملے میں کہہ دیا, شاید آپ نے وہ نوٹ نہیں کیا, کہ کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ فریق مخالف کو سننا ازحد ضروری ہے. یہ تو اللہ کا حکم ہے. وہ جب نبی کے پاس آ گیا کہ میرے پاس, میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے رائے دینی ہے. یہ جو لگاتے ہیں نا اوپن کچہری, آر پی اوز لگا رہے ہیں, ڈی اے جیز لگا رہے ہیں, جو بھی لگا رہے ہیں, یہاں پہ تصور ملتا ہے وہ قاضی کا جو کہ اسلام کی اصل میں روح تھا, کہ فیصلہ وہاں کا وہاں ہو رہا ہے.
وہ پیچھے ٹیلی ویژن لگا ہے, وہاں پہ ایک آدمی آیا ہوا ہے, ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ مائک پہ لگا ہوا ہے. مجھے بتا رہے تھے, میں پوچھنے لگا تھا کیا یہ پاکستان میں ہو رہا ہے؟ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. نہیں تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, خلفاء کے دور میں ہمارے ہاں ایک الٹی چیز بھی ہے قانون میں, اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. جتنے معاشی مقدمے ہیں حضرت عمر کی عدالت میں, ڈائریکٹ خلیفہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے جنہوں نے چیک کا کہا ہے یا کرایہ داری کا کہا ہے, اور حضرت علی کی عدالت میں جتنے مقدمے آپ نے زیادہ تر دیکھے ہوں گے وہ کریمنل سے ریلیٹڈ ہیں کہ سول سے. سول سے. اب بات سمجھیں, اس کا مطلب ہے سول لیٹیگیشن جو ہوتی ہے وہ کرائم کی بنیاد ہوتی ہے. سول لیٹیگیشن کو اگر یہ پولیس صحیح ایڈریس کرے گی, اور کھلی کچہری کا مقصد ہی یہ ہے, تو میں کہتا ہوں معاشرے سے کریمنل, اچھا ایک سول لیٹیگیشن کی وجہ سے ہی قتل ہوتا ہے نا, سول لیٹیگیشن ہی کی وجہ سے بڑے کرائم ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں سول جو پروسیس ہے وہ سلو ہے اور کریمنل تیز ہے. اس میں ایک سادہ سا سوال یہ کہ کوئی کھلی کچہری میں آنا چاہتا ہے تو اس کی کوئی رجسٹریشن کا پروسیس ہے, وہ کسی کو انفارم کرے گا, ظاہر ہے اوپن اینڈڈ تو نہیں, جو مرضی آ سکتا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سر طریقہ کار یہ ہے کہ 1 بجے سے 3 بجے تک ڈی اے جی آپریشن آفس میں آپ نے جانا ہے اپنی اپلیکیشن لے کے, اور آپ کی ملاقات وہاں پہ مجھ سے ہو جائے گی بس. ہر بندے. اور یہ کام اپریل 2024 سے لاہور میں چل رہا ہے. اس سے پچھلے 15 مہینے یہ سیالکوٹ میں, جب میں سیالکوٹ میں تھا وہاں بھی, اور جب سرگودا میں تھا 15 ماہ ڈی پی او, وہاں بھی یہ میرے استاد نے مجھے یہ سکھایا کہ لوگوں کو ایک وینیو دیں کہ لوگ آپ سے مل سکیں. سر یہ وہ کوئی انگریز کی حکومت تو نہیں ہے یہاں پہ, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم کوئی یہاں گورنر جنرل تو نہیں لگے, حاصل کم کریں گے تو پبلک سرونٹ ہیں, لوگوں سے بات سنیں گے, لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں گے. اور لوگ بہت ساری نیگیٹیوٹی جو سوشل میڈیا پہ اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہماری دیکھنے والے لوگ سمجھدار ہیں, دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جن میں سے کتنے لوگوں کے بچے گمے واپس آ گئے, کتنے لوگوں کی وارداتیں ہوئیں, ان کو چیزیں مل گئیں, کتنے لوگوں بہنوں کو ان کے حقوق فوری طور پہ مل گئے, جائیدادوں میں سے جو نہیں مل رہے. چھوٹے چھوٹے کام ہیں سر, بھائی بہن کا حصہ کھائے بیٹھے ہیں, بٹھا کے جب ان کو اکٹھا بٹھا کے بات چیت کرائی, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن اپنایا, کسی معزز علاقے کے معزز سے کسی عالم کو ساتھ بٹھا لیا, ہمارے علماء اکرام بھی ہماری مدد کرتے ہیں, ان سے کہا کہ جی آپ سمجھائیں ان کو, وہ ایک لیکچر دے دیتے ہیں کہ یار یہ بہن کا حصہ بنتا ہے, دے دیں, مسئلے حل ہو جاتے ہیں. چلیں بلال بھائی, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہی پولیس جس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا تھا, ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سٹیڈیم میں جائیں تو یہ بڑا اچھا عوام کا رسپانس ہے کہ پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں. یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ ریکوائرڈ تھی. میں ایمانداری سے, دس از بیکاز آف دا لیڈرشپ. یہ روٹ نہیں آپ بدل سکتے, یہ آپ نے اپنا ٹاپ بدلا ہے, نیچے روٹ بدل رہی ہے, بہت زیادہ کلچرل ڈفرنس ہے. ایک چیز اور اس میں یاد رکھیے گا, میں آپ یہ ساری چیزیں اور اوور ایئرز دیکھ رہے ہیں, پولیٹیکل ول کے بغیر کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پولیٹیکل ول تھی کہ کرائم کم ہونا ہے, اور پھر وہ صرف ول نہیں تھی, پھر اس کا فالو اپ بھی تھا, وہ امپلیمنٹیشن ہوئی. کرائم سنیں آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں 4-6 گھنٹے کے بعد آپ کو اپڈیٹ دینی پڑتی ہے, یہ صحیح ہے بات؟ سر بالکل ایسے, یہ صحیح ہے بات, یہ 100% ٹھیک ہے, اور ہر ادارے کا بنا ہوا ہے. پورے صوبے کی ہر پولیس کا جو کمانڈر ہے وہ اس گروپ میں ہے, اچھا, جس کو چیف منسٹر صاحبہ خود مانیٹر کرتی ہیں. اینی انسیڈنٹ ہیپننگ اینی ویئر ان پنجاب, وہ اس کی رپورٹ وہاں طلب کی جاتی ہے. ہر بندہ اس گروپ میں بتاتا ہے کہ یہ کیس تھا, یہ ایسے ہوا, یہ فلاں ٹائم میں پکڑا جائے گا, یہ آج واردات ہوئی ہے, ہماری ٹیم نے یہ کر لیا, بندہ پکڑ لیا یا پکڑ رہے ہیں. جواب طلبی ہوتی ہے, اس میں لوگ بیٹھے ہیں, اس میں ان کا باقی سٹاف ہے ایسا کہ جو فالو اپ لیتا ہے. ویسے ایک بات بلال میں ضرور ایڈ کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان پٹ کے طور کے اوپر, یہ جو ادارے ہوتے ہیں نا, پولیس یا فوج یا ادارے, ان کی جو نا عوام کو بھی اور ہمیں بھی اور انہیں بھی پولیٹیکل جو افیلیشن ہے نا اس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا, ہو سکتا ہے ان کا نقطہ نظر اس سے فرق ہو, معاشرے میں پولرائزیشن ساری پولیٹیکل ہے اس ٹائم, ایکچولی بات ہے نا, پولرائزیشن تو پولیٹیکل ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ ان سے صرف اس وجہ سے مخالفت کریں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہے, سمجھیں یہ بات کہ وہ نون لیگ سے نہیں اٹیچ, تو ان کے بھی مخالف ہو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو نعرے معاشرے کے اندر لگ رہے ہیں نا اداروں کے حوالے سے, اس کا تعلق پولیٹکس کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. یہ انتہائی قبیح نعرہ ہے, چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ پھر آپ پی ٹی آئی کو جواب دے دینا.
बहरहाल वक्फा लेंगे, वापस आएंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे कभी भी वोटर नहीं रहा हाकिम पार्टी का, लेकिन हमने या तो शहबाज शरीफ के ज़माने में कैंट इतना साफ देखा था जहाँ मैं रहता हूँ, या आज के दौर में मैंने इतनी सफाई पंजाब के अंदर देखी है जितनी इस वक्त है। और इसके बाद ये जो डेवलपमेंट बसंत की, या जो क्रिकेट मैचेस हैं उनकी, या जो थाना कल्चर की जो प्रोग्रेशन है, जो पॉजिटिव इमेज है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था जो अब है। सबसे बढ़ के आज ये लोग यहाँ यूनिफॉर्म में बैठे हुए पब्लिक को आंसर करने के लिए हैं बैठे हुए, जो कि आप सोच नहीं सकते थे कि यू कैन एक्सेस देम। टुडे दे आर देयर एंड यू हैव एक्सेस टू देम। दैट इज द चेंज। वक्फा लेके वापस आते हैं।